بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول درس نمبر 110 میں بقیہ مستحبات احتضار کو بیان کیا جائے گا۔ مستحبات احتضار میں محتضر کے پاس قرآن کو پڑھنا اور اس طرح دیگر بہت سی چیزیں ہیں جن کو شہید کی عبارت میں ہم دیکھیں گے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَهُ قَبْلَ خُرُوجِ رُوحِهِ وَبَعْدَهُ لِلْبَرَكَةِ وَالْاِسْتِدْفَاعِ خصوصاً یاسین والصافات قبلہ لتعجیل راحتہ والمصباح ان مات لیلا فی المشہور ولا شاہد لہ بخصوصہ وروی ضعیفا دوام الاسراج۔ جو شخص جان کنی کی حالت میں ہو اس کے پاس قرآن کو پڑھنا مستحب ہے۔ قراءت قرآن یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، عندہ اس کے پاس یہ مستحب ہے، قبل خروج روحہ و بعدہ اس کی روح نکلنے سے پہلے بھی مستحب ہے اور اس کی روح نکلنے کے بعد بھی اس کے پاس قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، یہ بھی مستحب ہے۔ للبرکت، قرآن کو اس کے پاس پڑھیں گے تو برکت ہوگی، اس کے لیے آسانی ہوگی اور رحمت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ والاستدفاع، اور اس کے لیے شیطانوں کے حملے سے دفاع ہو جائے گا اور وہ جو شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں ان کے حملے سے بچ جائے گا۔ یہ اس کی فضیلت ہے، اس سے عذاب اور شیاطین کو دور کیا جا سکتا ہے۔ للاستدفاع کا یہ بھی معنی کر سکتے ہیں کہ دفع کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں عذاب کو اور شیاطین کو۔ خصوصاً یاسین والصافات، خصوصاً اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنی چاہیے اور سورہ صافات پڑھنی چاہیے۔ قبلہ اس کی روح نکلنے سے پہلے یہ صورتیں پڑھنا مستحب ہے۔ لتعجیل راحتہ، تاکہ جلدی اور آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جائے۔ والمصباح ان مات لیلا فی المشہور، اور مشہور قول کی بنیاد پر اگر وہ رات کو فوت ہوتا ہے تو اس کے پاس چراغ جلانا مستحب ہے۔ ولا شاہد لہ بخصوصہ، شہید ثانی فرماتے ہیں اگرچہ مشہور کا نظریہ ہے، فتویٰ ہے کہ اگر رات کو فوت ہو تو اس کے پاس چراغ جلانا چاہیے، لیکن بالخصوص اس کے عنوان سے کوئی روایت اور دلیل ہمارے پاس نہیں آئی۔ وَرُوِيَ ضَعِيفًا، اور ضعیف السند روایت میں آیا ہے دوام الاسراج، کہ اس کے پاس دائمی طور پر ہر شب چراغ جلانا چاہیے، اس کی فوت ہونے کے بعد رات کو اس کے پاس اس کی قبر پہ چراغ جلاتے رہنا چاہیے۔ وَلْتُغْمَضْ عَيْنَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مُعَجَّلًا، اور اس کے مرنے کے بعد جلدی سے اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ مستحب ہے کہ مرنے کے بعد فوراً اس کی دونوں آنکھوں کو بند کر دیا جائے، لِأَلَّا يَقْبَحَ مَنْظَرُهُ، تاکہ اس کا منظر اور شکل و صورت جو ہے وہ قبیح اور خراب دکھائی نہ دے، چونکہ اگر آنکھیں ٹیڑھی میڑھی کھلی ہوئی ہوں اور اس کو ہم صحیح طریقے سے بند نہ کریں تو پھر دیکھنے میں وہ کیا ہوگا، یعنی اس کا دیکھنا بڑا عجیب و غریب لگے گا، قبیح بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کی شکل و صورت قبیح اور خراب نہ ہو جائے۔ وَيُطَبَّقْ فُوهُ كَذَلِكَ، اسی طرح فوراً اس کے منہ کو بند کر دیا جائے، مستحب ہے کہ اس کا منہ بھی بند کر دیا جائے، كَذَلِكَ یعنی مرنے کے فوراً بعد، تاکہ اس کی شکل صورت بگڑ نہ جائے۔ وَكَذَلِكَ يُسْحَبُّ شَدُّ لَحْيَيْهِ بِعِصَابَةٍ لِأَلَّا يَسْتَرْخَى،
اور اسی طرح مستحب ہے شد میں نہ باندھنا، لح یہی ہے اس کے دونوں جبڑوں کو پٹی سے باندھ دینا، بے عصابتن، عصابہ کا معنی پٹی، بے عصابتن یعنی پٹی کے ذریعے اس کے دونوں جبڑوں کو باندھ دینا مستحب ہے، لے اللہ یسترخا تاکہ وہ ڈھیلے نہ پڑ جائیں اور نیچے والا جبڑا لٹک نہ جائے، وَتُمَدْ يَدَاهُ إِلَى جَنْبَيْهِ وَسَاقَاهُ إِنْ كَانَتَا مُنْقَبِضَتَيْنِ، اور اس کے ہاتھوں کو اس کے پہلوؤں کے ساتھ پھیلا دیا جائے اور سیدھا کر دیا جائے۔ مستحب ہے کہ میت کے دونوں ہاتھوں کو اس کے پہلوؤں کی طرف سیدھا کر دیا جائے، وَسَاقَاهُ اور اس کی دونوں پنڈلیوں کو بھی سیدھا کر دیا جائے۔ یہ یدا پر عطف ہوگا، یعنی تمدو ید ساقاہ، اس کی پنڈلیوں کو بھی سیدھا کر دیا جائے، ان کانتا منقبضتین، اگر وہ کیا ہیں سیدھی نہ ہوں اور سکڑی ہوئی ہوں اور سیدھی نہ ہوں تو ان کو سیدھا کر دیا جائے، لیکون اطوع للغسل تاکہ وہ غسل کے لیے آسان ہو، واسہل للدرج فی الکفن اور کفن میں رکھنے کے لیے بھی آسان ہو۔ اطوع للغسل یعنی آسانی کے ساتھ غسل اس کو دیا جا سکے، واسہل للدرج فی الکفن اور کفن میں لپیٹنے کے لیے بھی آسانی ہو۔ تو یہ وہ مستحبات ہیں جو اس عبارت میں بیان ہوئے ہیں، قدر ان کی روائی دلیلیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں یہ ہے کہ معتبر اور ذکرہ میں اسی طرح منقول ہے، اور فقہ رضوی کی روایت اس پر دلالت کرتی ہے، فَإِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ، احدکم الموت، احدکم مفعول ہوگا اور موت جو ہے فاعل، جب تم میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو، فاحذروا فاحذروا عنده بالقرآن وذکر اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، تو اس کے پاس حاضر ہو جاؤ قرآن کے ساتھ، ذکر خدا کے ساتھ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کے ساتھ۔ اچھا جی، اور استدفاع کا جو لفظ تھا اس سے پہلے بھی بیان ہوا کہ وہ شیاطین اور گمراہ کن جو اس کے ہاتھ کنڈے ہوتے ہیں اس سے بچ سکتا ہے۔ اور سورہ صافات اور یاسین کے بارے میں خبر جعفری ہے کہ میں نے ابو الحسن علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنے فرزند قاسم سے کہہ رہے تھے، قم یا بنی فقرا عند راس اخیک الصافات صفا، کہ اپنے بھائی کے پاس جس کی وفات ہو رہی تھی کہ سورہ صافات پڑھو۔ فقرأ فلما بلغ، جب انہوں نے پڑھی اور اہم اشد خلقا امن خلقنا کی آیت تک پہنچا تو وہ جوان فوت ہو گیا۔ فلما سجی وخرجوا اقبل علیہ یعقوب بن جعفر، تو جب اسے تجہیز کر کے لوگ جو ہے نا جی چلے گئے تو یعقوب بن جعفر نے پوچھا کنا نعہد المیت اذا نزل به الموت یقرأ عند یاسین والقرآن الحکیم، کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مردہ کے پاس، مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھنی چاہیے۔ فصرت تأمرنا بالصافات، آپ نے ہمیں سورہ صافات پڑھنے کا حکم دیا۔ فرمایا یا بنی لم تقرأ عند مکروب من موت قط الا عجل اللہ راحتہ، جس بھی دکھی مرنے والے کے پاس یہ پڑھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ تو اس سے سورہ یاسین کا استحباب بھی ثابت ہوتا ہے، اور کشف اللسان میں ہے، مروی ہے کہ مرنے والے کے پاس آیت الکرسی اور اس کے بعد والی آیتیں دو اور آیت صخرہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات آخر تک پڑھی جائے۔ یہ سورہ اعراف کی 54 نمبر آیت ہے، اور سورہ بقرہ کی 3 آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آخر تک پڑھی جائیں سورہ بقرہ کے آخر میں، اور سورہ احزاب بھی پڑھی جائے۔ اور اسی طرح انہوں نے نقل کیا ہے کہ من قرأ سورہ یاسین وهو فی سکرات الموت او قرئت عنده جاء رضوان خازن الجنۃ بشربۃ من شراب الجنہ فسقاها ایاہ وهو علی فراشه فیشرب فیموت ریان ویبعث ریان ولا يحتاج الى حوض من حیاض الانبیاء، تو وہ
شخص کیا ہے سیرابی کی حالت میں اٹھے گا۔ اور بھی اس میں بہت ساری روایات ہیں جن کو مستدرک میں نقل کیا گیا ہے، مستدرک الوسائل میں، باب میرے خیال میں اس میں جو ہے نا جی باب 41 ہے ابواب قراءۃ القرآن، اور ابواب 39 بھی ہے ابواب احتضار میں سے۔ اچھا، اب جو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے پاس چراغ جلانا چاہیے، تو اس کے لیے عثمان بن عیسیٰ کی روایت ہے عدۃ من اصحابنا سے، لما قبض ابو جعفر علیہ السلام، جب امام باقر علیہ السلام کی وفات ہوئی، امر ابو عبداللہ علیہ السلام بالسراج فی البیت الذی کان یسکنہ حتی قبض ابو عبداللہ علیہ السلام، تو امام صادق علیہ السلام نے اس گھر میں ہمیشہ چراغ جلانے کا حکم دیا جس میں آپ رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی امام صادق علیہ السلام کی۔ پھر امام کاظم علیہ السلام نے اسی طرح امام صادق علیہ السلام کے گھر میں چراغ جلانے کا حکم دیا، حتیٰ کہ انہیں عراق لایا گیا اور پھر اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوا۔ محقق ثانی اس میں مناقشہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس مدعا اور مطلب پر دلالت نہیں کرتی، تو صرف وہی حکم مشہور ہے اور تسامد اور ادلہ سنن کے تحت ہم اس کو مان سکتے ہیں۔ اور وہ جو حدیث ہے جناب علی رویہ ضعیفن والی، تو اس گھر میں چراغ جلانا چاہیے جس میں وہ رہتا تھا، نہ کہ اس کی قبر کے پاس جلانا چاہیے، جو کہ ہم نے پہلے احتمال دیا تھا، تو اس کی بجائے یہ احتمال بہتر ہے۔ اچھا، اس کی پھر آنکھیں وغیرہ اور اس کے منہ کو صحیح کرنا اور اس کے ہاتھوں کو اور ٹانگوں کو صحیح کرنا، تو آنکھوں کے حوالے سے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور منتہی المطلب میں علامہ ہلی نے جو ہے نا جی یہ دعویٰ کیا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور روایت ابو کہمش بھی ہے کہ حضرت موت اسماعیل و ابو عبداللہ جالس عندہ، کہ جب امام صادق علیہ السلام کے فرزند اسماعیل کی وفات ہوئی تو میں آپ کے پاس تھا، فلما حضرہ الموت شد لحییہ وغمضہ وغطى علیہ الملحف، تو آپ نے اس کے جبڑوں کو باندھ دیا اور اس کی آنکھوں کو بند کیا اور اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی۔ اور ارشاد مفید میں ہے، امام حسن علیہ السلام کا فرمان ہے امام حسین علیہ السلام سے، فائدہ خودی تو جب میں وفات پا جاؤں تو فغمضنی وغسلنی، تو مجھے میری آنکھوں کو بند کرنا اور مجھے غسل دینا۔ تو یہ جناب علی جو ہیں چیزیں روایات میں بھی ہیں، اور ان کا جو ایک عقلی اور منطقی تحلیل ہے وہ بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے منہ کو بند کرنا چاہیے، شہید ثانی روض الجنان میں فرماتے ہیں اتفاق ہے اس پر، اور اس کا منظر بھی خراب نہ ہو اور کیڑے مکوڑے بھی اس کے جناب علی بطن میں اور پیٹ میں داخل نہ ہوں۔ اور اس کے بعد ہے روایت ابو کہمش بھی سابقہ اس پر دلالت کرتی، بعض نے کہا ہے کہ پٹی کے ساتھ تو باندھنے کا ذکر نہیں ہے روایت میں، تو یہ جناب علی اس میں عمومیت ہے، کسی طرح بھی اس کو اگر باندھ دیں تو یہ صحیح ہوتا ہے، چونکہ ایک عمومی مطلب ہے کہ اس کو حل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ اس کے ہاتھوں کو پھیلا دینا چاہیے، اس کے مستحب ہونے میں بھی اختلاف نہیں ہے، صاحب جواہر نے کہا ہے، اور محقق نے معتبر میں فرمایا لم اعلم ان فی ذلک نقلا عن اہل البیت علیہ السلام، اس میں اگرچہ روایت اہل بیت سے نہیں آئی، لعل ذلک لیکون اطوع للغاسل واسهل للدرج فی الکفن، شاید اس کی علت ہوئی عقلی ہو کہ غسل دینے والے کے لیے آسانی ہو اور کفن میں رکھنے کے لیے آسانی ہو۔ اور اس کے بعد بھی کچھ مستحبات ہیں جو بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ خداوند کریم تمام مرحومین مومنین کے لیے درجات بلند فرمائے۔